اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون۔ بڑا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ موڑ رکھا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ بیچ میں دریا پیدا کیے اور اس کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور وہ سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ سورہ نمل کی 60 اور 61 نمبر کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل 19ویں پارے کی جو آخری آیت تلاوت کی گئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا تھا، اے پیغمبر کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کی خدائی میں شریک بنا رکھا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوالیہ جملہ تھا، کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین اور کفار سے فرما دیجئے کہ اللہ کی ذات بہتر ہے یا وہ جس کو وہ لوگ شریک بناتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو، مشرک ہو، کافر ہو، مومن ہو، تمام لوگ اللہ کی ذات کے بارے میں متفق ہیں۔ کفار مکہ، مشرکین، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ آپ ان سے سوال کیجئے زمین و آسمان کا خالق و مالک کون ہے، تو ان کا جواب ہوگا اللہ۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں تو وہ متفق تھے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ انہوں نے شریک بہت سارے بنا رکھے تھے۔ اصل میں وہ لوگ دنیا کی حکومتوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو قیاس کرتے تھے کہ جس طریقے سے دنیا کو چلانے کے لیے شعبے بنے ہوئے ہیں، دنیا چلانے کے لیے وزارت دفاع کا شعبہ، وزارت مالیہ کا شعبہ، وزارت خزانہ کا شعبہ، یہ جو شعبے دنیا کے اندر بنے ہوئے ہیں، حکومتوں نے شعبوں کو، کاموں کو تقسیم کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے مشرکین بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کائنات کا نظام چلانے کے لیے شعبے بنا رکھے ہیں، بارش برسانے کا خدا الگ، اور اسی طریقے دھوپ نکالنے کا خدا الگ، اولاد دینے کا خدا الگ، روزی دینے کا خدا الگ، اور ذلت و عزت دینے کا خدا الگ، نقصان اور نفع پہنچانے کا خدا الگ۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے 37 کروڑ، ایک دو خدا نہیں، 36 کروڑ انہوں نے خدا بنا رکھے تھے کہ اتنی بڑی کائنات دنیا کے اندر جو حکومتیں چلتی ہیں، انہوں نے اتنے شعبوں میں نظام حکومت کو چلانے کے لیے قائم کر رکھا ہے، تو اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اکیلے کیسا چلا سکتے ہیں؟ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت سے لے کر آگے کی آیات تک اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود پر دلائل کو پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور کائنات کا بنانے والا وہی ایک ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دلیلوں کو پیش کیا ہے۔ ان میں سے سب سے دیکھیے پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔
اتنا بڑا آسمان، 7 آسمان، اتنی بڑی بڑی زمینیں، 7 آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے آسمان کو سجایا، چاند سے آسمان کو سجایا، اور بغیر کسی خرابی کے جب سے یہ آسمان وجود میں آیا ہے آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آسمان کے اندر فلاں جگہ خرابی آ گئی، فلاں جگہ مرمت کی ضرورت پڑ گئی، فلاں جگہ آسمان کا وہ حصہ گر گیا۔ لاکھوں کروڑوں سال اللہ کو معلوم ہے یہ آسمان کب وجود میں آیا، کب اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آسمان کے اوپر کوئی خرابی آئی یا آسمان کا کوئی حصہ ٹوٹ کر کے زمین پر گر گیا یا آسمان کو مرمت کرنے کی ضرورت پڑی، کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طریقے سے یہ زمین ہے، 7 زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسایا۔ بارش انسان کی ضرورت کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے۔ کسی انسان کی طاقت میں یہ نہیں ہے کہ پانی کے چند قطروں کو برسا سکے، انسان کی قدرت اور وسعت میں نہیں ہے۔ پانی کا برسانا اور کس انداز میں برسانا یہ اللہ کو معلوم ہے، کہاں تیز، کہاں آہستہ، کہاں کی ضرورت، کتنی ضرورت ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ پانی کو زمین پر نازل کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ بارش کے پورے پانی کو ایک ہی مرتبہ اڈیل دیتے تو بتائیے یہ زمین اور یہ مکانات یہ سب تحت نہ ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ اندازے سے بارش کو برساتا ہے۔ لیکن کہیں پر اگر اللہ تعالیٰ بارش کو زیادہ برسا دیتا ہے وہی بارش انسان کے لیے زحمت بن جاتی ہے، لیکن جب دھیمی رفتار سے بارش ہوتی ہے تو انسان کے لیے وہی بارش رحمت ہو جاتی ہے۔ پھر ان بارش کے پانی سے اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے پودے اگائے، زمین کے اوپر ہر قسم کے غلے اگائے، پودے اگائے، پھل اگائے، ہر قسم کے میوے بنائے، اتنے سارے درخت بنائے، اتنے سارے درختوں پر لگنے والے پھل کے مزوں کو الگ بنایا، لذت کو الگ بنایا۔ کوئی پھل میٹھا ہے، کوئی کھٹا ہے، ایک ہی درخت پر کئی قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر دیکھیں کوئی پھل کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، اسی طریقے سے کوئی جو ہے کم میٹھا ہے، کوئی زیادہ میٹھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، وجود کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر جو ساری چیزیں اگانے والی وہی ذات ہے، تم ان کے درختوں کو اگا سکتے ہو، کیا تمہارے اندر یہ اختیار میں ہے؟ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان زمین کو ہموار کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، زمین کو نرم کر کے بیج ڈالتا ہے۔ انسان کے بس میں اتنا ہے، بس زمین میں بیج ڈالنا انسان کے اختیار میں ہے، قدرت میں ہے، لیکن اس بیج کو زمین کے اندر جب کسان ڈالتا ہے اس کو سلانا، اس کو گڑانا، اس سے خوبصورت پودوں کو نکال کر کے پہلے شروع میں تو وہ پودا بالکل باریک ہوتا ہے کہ کوئی بچہ بھی اس کو توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، لیکن وہ دھیرے دھیرے وہ درخت، وہ پودا اتنا تناور ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کو اکھاڑ نہیں سکتا، کوئی انسان اس کو ہاتھوں سے طاقت، چاہے کتنا بھی طاقتور انسان ہو، اس کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ کام کون کر رہا ہے؟ درختوں کو کون اگا رہا ہے؟ تمہارا کام تو اتنا تھا کہ تم نے زمین کو ہموار کیا، نرم کیا، اور زمین کو نرم کر کے تم نے بیج ڈال دیا۔ بیج ڈالنے کے بعد زمین کو پھاڑنا، اس زمین کو پھاڑ کر کے اس سے پودے نکالنا، پودے نکال کر کے اس کی پرورش کرنا، اس کی نگہداشت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی کہتے ہو اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، تم کہتے ہو، پھر بھی کہتے ہو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور شریک ہے، یعنی اور معبودان باطلہ تم نے شریک بنا رکھا۔ اس کے بعد جو دوسری آیت پڑھی گئی اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، زمین کو قرار کی جگہ بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو نرم بنا دیتے تو انسان زمین پر چلتا کس طریقے سے، زمین پر مکانات کس طریقے سے بناتا، زمین پر ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو بالکل نرم بنا دیتے، گجلا بنا دیتے،
गीली जमीन अगर अल्लाह ताला बना देते तो इंसान ना तो चल सकता, ना तो जो है घर बना सकता, जिंदगी गुजारना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता। तो अल्लाह ताला ने जमीन को ना तो ज्यादा सख्त बनाया और न ज्यादा नरम बनाया। जमीन को इतना सख्त नहीं बनाया कि इंसान जो है उसको खोद करके कुछ बना ही न सके, जमीन को इतना नरम नहीं बनाया कि इंसान उस पर चल न सके। तो अल्लाह ताला ने इक़्तिदार के साथ जमीन को बनाया कि उस पर घर भी बनाते हैं, उस पर मकानात बनाते हैं, उस पर इंसान चलता है और अपनी जरूरियात की तकमील करता है। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन के ऊपर मेखें बनाई। मेख जिस तरीके से मकानात को बनाने के लिए सुतून और पीलर बनाते हैं, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जमीन को करार पकड़ने के लिए पहाड़ों को बनाया। पहले जब जमीन अल्लाह ताला ने पैदा की तो जमीन के ऊपर हरकत होने लगी, जमीन हिलने लगी, तो अल्लाह ताला ने उस जमीन पर पहाड़ों को पैदा किया। उन पहाड़ों ने जमीन को पकड़ रखा है, जिसकी वजह से जमीन हिलती नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला कभी कभी चाहते हैं तो मामूली झटका भी दे देते हैं और उस झटके की वजह से दुनिया का तबाही और बर्बादी आ जाती है। लेकिन आमतौर पर यह होता है कि अल्लाह ताला ने जमीन को बनाया है और करार की जगह बनाया और उसके ऊपर मेखें बना दी। मेखें क्या? पहाड़ है, उसकी वजह से जमीन के ऊपर सुकून है, करार है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या इसके बावजूद, इतनी सारी दलीलों को देखने के बावजूद, इतनी सारी कुदरत का मुशाहिदा करने के बावजूद तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाते हो? अल्लाह ताला के साथ तुम शरीक किस तरीके से गवारा करते हो? ये तो अकल में आने वाली चीज है। ये सारी चीजें जिसको मैंने अभी बयान किया, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुग़लक़ हो, समझाने की जरूरत पड़े। इसको तो हम आप सारी दुनिया के इंसान इसको तो देखता रहता है कि भाई ये कायनात बनी हुई है, आसमान बने हुए हैं, जमीन बनी है, पहाड़ अल्लाह ने बनाए, दरख्त अल्लाह ने बनाए, बारिश को बरसाया, इसी तरीके से उसके ऊपर फलों को उगाया। ये सारी चीजें ऐसी है जिसका मुशाहिदा इंसान 24 घंटे करता रहता है। कोई ऐसी छुपी भी बात नहीं है कि जिसको समझाने की जरूरत पड़े और बहुत ज्यादा बारीकी में जाने की जरूरत पड़े। ये तो बहुत मोटी मोटी बात है। और अल्लाह ताला देखिए कितना बड़ा मेहरबान है, इतनी आसान मिसाल दे करके इंसानों को समझाता है कि इंसान को समझ में आ जाए। लेकिन इसके बावजूद इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। इंसान अपनी हरदर्मी पर, जिद पर, इनाद पर कायम है। अल्लाह ताला फरमाते बल अक्सरुहुम ला यअलमून, इसके बावजूद भी अक्सर लोग जानते नहीं हैं। बताइए, इतनी चीजों को देखने के बावजूद, मुशाहिदा करने के बावजूद भी इंसान इन चीजों को जानने के लिए तैयार नहीं है। इसके आगे भी अभी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के दलाइल को पेश किया है, जिसको इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत।